خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر گہرائی میں بات کر رہے ہیں وہ اسلامی فکر کا ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ پہلو ہے، یعنی تصوف۔ ہمارے پاس جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک خطاب سے کچھ حصے ہیں جو اس تحریک کے تاریخی پس منظر، یہ کیسے شروع ہوئی، کیسے پھیلی، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ آخر یہ سب شروع کیسے ہوا، وہ کیا حالات تھے، بنیادی خیالات کیا تھے، اور وقت کے ساتھ یہ کیسے بدلی۔ چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات جو سمجھنی ہے نا، وہ یہ کہ تصوف کوئی اچانک سے نہیں آ گیا۔ اس خطاب میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی جڑیں شروع کی اسلامی تاریخ کے کچھ اہم واقعات میں ہیں، خاص طور پر جب وہ ابتدائی سیاسی تحریکیں تھیں، جیسے خوارج ہیں، شیعہ ہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اچھا، سیاسی تحریکیں۔ جی، سیاسی ذریعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان تحریکوں کا اصل ہدف تو بڑا واضح تھا، ایک مثالی اسلامی حکومت بنانا۔ وہ سمجھتے تھے دین کا تقاضا یہی ہے، لیکن ہوا کیا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہیں بار بار ناکامی ہوئی۔ صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں، اس کے بعد بھی کوششیں ہوئیں۔ زید بن علی کی تحریک تھی، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ عباسی جب آئے، جو بظاہر انہی نعروں پر آئے تھے، وہ حکومت بھی ان لوگوں کے معیار پر پوری نہیں اتری۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک تحریک جسے ہم اکثر خالصتاً روحانی سمجھتے ہیں، اس کی ابتدا سیاسی ناکامیوں میں ہے۔ تو اس ناکامی کا رد عمل کیا ہوا پھر؟ کیا بس ہمت ہار دی سب نے؟ ہمت ہارنے سے زیادہ ایک سوچ میں تبدیلی آئی۔ اس مسلسل ناکامی نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا۔ خطاب کے مطابق دو طرح کے رد عمل نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مین سٹریم علماء تھے، خاص طور پر عباسی دور کے شروع میں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ طاقت سے حکومت بدلنے کی کوشش، یعنی خروج، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ تجربہ یہی بتا رہا تھا کہ اس سے خون خرابہ ہوتا ہے، انتشار پھیلتا ہے، مسلمانوں کا مجموعی فائدہ، مصلحت مسلمین اسی میں ہے کہ اس سے بچا جائے۔ دوسرا رد عمل جو ہمارے موضوع سے زیادہ متعلق ہے، وہ کچھ بہت نیک، بہت حساس لوگوں کی طرف سے آیا۔ انہیں لگا کہ یہ جو سیاسی مقصد کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اس میں جانیں بھی جا رہی ہیں، انتشار بھی پھیل رہا ہے، اور شاید جو اصل چیز ہے نا، اصل چیز یعنی خدا کے ساتھ بندے کا جو ذاتی تعلق ہے، جو باطنی کیفیت ہے، وہ کہیں پیچھے رہ گئی۔ اسی سوچ سے پھر محاسبہ نفس کا تصور نکلا کہ بھئی باہر کی دنیا کو بدلنے سے پہلے نا اپنے اندر کو تو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو جانچنا پرکھنا۔ بالکل۔ حارث المحاسبی، جن کا انتقال تقریباً 243 ہجری میں ہوا، وہ اسی دور کے شخصیت ہیں۔ انہوں نے اسی اندرونی اصلاح، اپنی ذات کے جائزے پر زور دیا۔ تو یہ گویا ایک طرح کا روحانی جواب تھا سیاسی ناکامی کا۔ یعنی فوکس باہر سے ہٹ کر اندر کی طرف آ گیا۔ ذریعہ یہاں دو بنیادی راستوں کا بھی ذکر کرتا ہے نا حقیقت تک پہنچنے کے، ایک الہامی اور دوسرا۔ جی، صوفیانہ خطاب میں یہ نقطہ واضح کیا گیا ہے کہ دنیا میں خدا تک پہنچنے کے بارے میں دو بنیادی سوچیں ملتی ہیں۔ ایک تو ہے الہامی، یعنی وحی پر مبنی، جیسے اسلام، یہودیت، عیسائیت ہیں۔ ان میں پہل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ خود چنتا ہے اپنے نبیوں کو۔ کوئی بندہ اپنی کوشش سے، عبادت سے، ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ تو آگ لینے گئے تھے، اللہ نے نبوت دے دی۔ ان مذاہب کا مرکز زیادہ تر مشرق وسطیٰ رہا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بالکل مقابلے میں ایک دوسری قسم کی فکر ہے، جسے آپ صوفیانہ کہہ لیں۔ اس کا اصول یہ ہے کہ انسان خود کوشش کر کے، اپنی طرف سے پہل کر کے حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان خود پہل کرے؟ کیسے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا چھوڑتا ہے، جنگلوں میں جاتا ہے، تپسیا کرتا ہے، مطلب نفس کو مشقت میں ڈالتا ہے، ریاضتیں، مجاہدیں، اچھا۔ تاکہ وہ اپنے اور اصل حقیقت کے بیچ جو پردے ہیں ان کو ہٹا سکے اور براہ راست علم یعنی عرفان حاصل کر لے۔ اور ان صوفیانہ روایات کا گڑھ ہندوستان کو سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ تو بالکل ہی الگ الگ اپروچ ہو گئی، ایک میں خدا کی طرف سے پہل، دوسرے میں انسان کی طرف سے۔ تو پھر مسلمانوں میں جو خود الہامی روایت سے تھے، یہ صوفیانہ خیالات کیسے آئے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ جب مسلمانوں میں، جیسے ہم نے بات کی، اندرونی اصلاح پر زور بڑھا، محاسبہ نفس پر توجہ ہوئی، تو پھر سوال پیدا ہوا کہ بھئی اس سفر کی منزل کیا ہے؟ ہاں، منزل تو طے کرنی تھی نا۔ جی،
سیاسی تحریک کی منزل تو چلو ایک اچھی حکومت تھی، اس اندرونی سفر کا مقصد کیا ہے؟ اسی منزل کی تلاش میں آہستہ آہستہ جو دوسری صوفیانہ روایتیں تھیں نا، ان کے تصورات قریب آنے لگے۔ یہ خیال کہ انسان کوشش کر کے خدا سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہے، اس کا عرفان پا سکتا ہے، عالم بالا سے جڑ سکتا ہے، یہ باتیں مسلمانوں کے ایک طبقے کو اپیل کرنے لگی۔ یعنی باہر کے اثرات قبول کیے گئے۔ جی بالکل، اور صرف خیالات ہی نہیں، ان کی اصطلاحات بھی استعمال ہونے لگیں، یہاں تک کہ لباس پر بھی اثر آیا۔ جیسے عیسائی راہب پہنتے تھے نا، کھردرا اونی لباس، صوف، وہ پہننے کا رواج شروع ہوا، اور ممکنہ طور پر اسی صوف سے تصوف کی اصطلاح نکلی۔ لیکن یہ اتنا سیدھا تو نہیں ہوگا نا؟ مطلب اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے ان باہر کے خیالات کو، طریقوں کو آسانی سے مان لیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شروع میں تو ظاہر ہے مزاحمت ہوئی، جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، باہر سے آتی ہے، تو رد عمل ہوتا ہے۔ علماء نے تنقید کی ان نئے رجحانات پر، ان اصطلاحات پر۔ لیکن پھر تاریخ میں ایک اہم موڑ آیا۔ امام جنید بغدادی، جن کا انتقال تقریباً 297 ہجری میں ہوا، ان جیسی شخصیات آئیں۔ انہوں نے کمال یہ کیا کہ ان صوفیانہ تصورات اور اصطلاحات کی ایسی تشریح کی جو اسلامی شریعت کے دائرے میں قابل قبول ہو گئی۔ اچھا، انہوں نے گویا ایک پل بنا دیا۔ بالکل، ایک طرح سے پل کا کام کیا۔ اس سے اس نئی تحریک کو اسلامی معاشرے میں جگہ ملنا شروع ہوئی، اور اس وقت کے حالات نے بھی مدد کی۔ عباسی خلافت مستحکم تھی، معاشرے میں خوشحالی تھی، تو اس قسم کی فکری اور روحانی سرگرمیوں کے لیے ماحول بھی تھا۔ تو یہ تھی ابتدا۔ خطاب میں کچھ اہم کتابوں اور ناموں کا بھی ذکر ہے، جیسے ابو نصر سراج کی کتاب اللمعہ، ابو طالب مکی کی قوت القلوب، امام قشیری کا رسالہ قشیریہ اور داتا گنج بخش کی کشف المحجوب۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ امام غزالی کا جو کردار ہے وہ فیصلہ کن تھا۔ یقیناً، بلا شبہ، امام غزالی وفات 505 ہجری، وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آپ کہہ لیں کہ تصوف کی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، فلسفہ پڑھا، کلام پڑھا، فقہ پڑھا، سب کچھ، لیکن انہیں وہ ذہنی سکون، روحانی اطمینان نہیں مل رہا تھا۔ وہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب المنقذ من الدلال میں کہ آخر میں انہوں نے تصوف کا راستہ اپنایا، اور اسی میں انہیں وہ چیز ملی جس کی تلاش تھی۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس راستے پر چل کر انہیں بیداری میں فرشتوں سے ملاقاتیں ہونے لگیں، عالم بالا کے راز ان پر کھلنے لگے۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ تھا۔ جی بالکل۔ پھر انہوں نے اپنی وہ مشہور زمانہ کتاب لکھی، احیاء علوم الدین۔ اس کتاب نے دین کی جو صوفیانہ تعبیر تھی نا، اسے بہت مؤثر طریقے سے، علمی انداز میں اور عام فہم زبان میں پیش کیا۔ یہ صرف نظریاتی کتاب نہیں ہے، یہ انسان کے نفس، اس کی اخلاقی بیماریوں اور ان کے علاج کا ایک پورا نقشہ پیش کرتی ہے۔ دوسری طرف انہوں نے فلسفے کے غلبے کا جواب دیا تحافظ الفلاسفہ میں۔ تو ان کی اپنی علمی شخصیت، ان کا ذاتی تجربہ، ان کا لکھنے کا انداز، اس سب کی وجہ سے انہیں حجت الاسلام کہا گیا۔ اسلام کی دلیل۔ جی، اور ان کی پیش کی ہوئی دین کی صوفیانہ تعبیر، وہ پھر اسلامی دنیا میں آپ دیکھیں مراکش سے انڈونیشیا تک سب سے زیادہ مؤثر بن گئی۔ انہوں نے تصوف کو حاشیے سے اٹھا کر مرکز میں لا کھڑا کیا۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا کام تھا۔ کیا ان کے بعد بھی یہ سلسلہ ایسے ہی چلا؟ آپ نے ابن عربی کا ذکر کیا تھا شروع میں۔ جی ہاں، امام غزالی کے بعد تصوف نے اور ترقی کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی، وفات 561 ہجری، جیسی عظیم شخصیات آئیں جن کا فیض آج بھی جاری ہے۔ اور پھر خاص طور پر محی الدین ابن عربی، وفات 638 ہجری آئے، جنہیں شیخ الاکبر کہتے ہیں۔ انہوں نے تصوف کا جو فلسفیانہ پہلو تھا نا، خاص طور پر وحدت الوجود کا نظریہ، اسے آپ کہہ لیں کہ اس کی انتہا تک پہنچا دیا۔ ان کے خیالات بہت گہرے ہیں، پیچیدہ ہیں، کچھ متنازع بھی سمجھے جاتے ہیں، لیکن اسلامی فکر پر، خاص طور پر تصوف پر، ان کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ وحدت الوجود، یہ اصطلاح واقعی بہت سننے میں آتی ہے۔ اس خطاب کے مطابق آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس خطاب میں جو بات آئی ہے، اس کے مطابق وحدت الوجود کا بنیادی خیال یہ ہے کہ اصل میں حقیقی وجود صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے خدا کی ذات۔ صرف ایک وجود؟ جی، یہ کائنات، یہ ساری مخلوقات، ہم انسان، یہ سب اسی ایک اصل وجود کے مختلف جلوے ہیں، مظاہر ہیں، یا کہہ لیں کہ اس کا ایک جسمانی ظہور ہے۔ اصل حقیقت ایک ہے، یہ جو ہمیں الگ الگ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ اسی ایک حقیقت کے مختلف رنگ ہیں۔
تو اس نظریے کے مطابق انسان کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اسی ایک حقیقت کا عرفان حاصل کرے، اپنے اس جسمانی وجود کا جو پردہ ہے نا، اسے ہٹا کر اصل سے جا ملے۔ یہ تو واقعی ایک بالکل ہی مختلف منزل ہو گئی۔ کہاں وہ شروع کی تحریکیں تھیں جن کا مقصد ایک مثالی حکومت بنانا تھا، اور کہاں یہ مقصد کہ حقیقت کا عرفان ہو جائے، بیداری میں فرشتے نظر آئیں، یا جیسے ذکر ہوا لوح محفوظ پڑھ لی جائے۔ بالکل، ہدف پوری طرح سے اندرونی روحانی ہو گیا، اور جب یہ جسم کا پردہ جو رکاوٹ ہے ہٹ جاتا ہے تو اس نظریے میں یہ سب ممکن سمجھا جاتا ہے۔ اسی راستے میں پھر وہ اعلیٰ روحانی مقامات کا تصور آیا، جیسے کتب ہیں، ابدال ہیں۔ یہ وہ ہستیاں مانی جاتی ہیں جو کائنات کا روحانی نظام چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اچھا۔ اسی طرح حقیقت محمدیہ کا تصور ہے، جسے خدا کی ذات اور کائنات کے بیچ میں ایک واسطہ یا پہلا ظہور سمجھا جاتا ہے، جو پھر ان کامل لوگوں، کتب، ابدال وغیرہ کے ذریعے اپنا کام کرتا ہے۔ اس سے تو اخلاقیات بھی بدل گئی ہوں گی پھر؟ جی بالکل، عام انسانی اخلاقیات سے آگے بڑھ کر الہی اخلاقیات کا تصور آیا، یعنی صبر، شکر، رضا۔ ان چیزوں کے معنی بھی گہرے ہو گئے۔ مثال کے طور پر عام آدمی تکلیف پر صبر کرتا ہے، لیکن اس راستے کے مسافر کے لیے رضا کا مقام یہ ہے کہ وہ تکلیف کو خدا کا انعام سمجھے اور اس سے لطف لے۔ لطف لے؟ تکلیف سے؟ جی، یہ ان کے ہاں ایک مقام سمجھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ سفر اتنا آسان نہیں، بہت نازک ہے۔ تو اس کے لیے ایک رہنما، یعنی شیخ، مرشد، پیر، اس کی رہنمائی لازمی سمجھی گئی۔ اور مرید سے کیا امید کی جاتی تھی؟ کہ وہ اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسے ہو جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ، مکمل سپردگی، مکمل اطاعت۔ حافظ کا وہ شعر ہے نا، ہاں، کہ پیر اگر کہے کہ مسلح کو شراب سے رنگ دو تو کر گزرو۔ جی، کیونکہ سالک راہ ندان رسم منزلہ ہارا، یعنی رہنما منزل کے راستے جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال آتا ہے۔ اسلام میں تو شریعت ہے، قانون ہے، نماز، روزہ، حلال، حرام کے واضح احکامات ہیں۔ تو یہ جو تصوف ہے، جو اتنا زیادہ باطن پر، روحانی تجربے پر، پیر کی اطاعت پر زور دے رہا ہے، کیا یہ شریعت سے ٹکرایا نہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے آپ کا، اور یہ خطرہ بالکل تھا کہ لوگ اس فلسفے میں پڑھ کر کہیں ظاہری شریعت کو ہی نہ چھوڑ دیں۔ اسی لیے جب بڑے بڑے عالم اور فقیہ خود اس تحریک سے متاثر ہوئے نا، اور اس کا حصہ بنے، تو انہوں نے اس ممکنہ گمراہی سے بچنے کے لیے ایک واضح فرق قائم کیا۔ انہوں نے کہا جی، شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ شریعت اور طریقت؟ جی، یوں سمجھیں کہ شریعت تو ہے نقشہ، بنیادی اصول، قانون، اور طریقت ہے اس نقشے پر چلنے کا عملی سفر، روحانی تجربہ، باطنی کیفیات۔ ان علماء نے اس بات پر بہت زور دیا کہ بھئی راہ سلوک کا مسافر، یعنی سالک، وہ کتنے ہی اونچے روحانی مقام پر پہنچ جائے، اس کے لیے ظاہری شریعت کے جو احکام ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، ان کی پابندی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ایک عام مسلمان کے لیے۔ اچھا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خود تو کہ میں بہت اونچا پہنچ گیا ہوں اور عوام اس کی دیکھا دیکھی بنیادی فرضی چھوڑ دیں۔ تو گویا شریعت اور طریقت، ظاہر اور باطن، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ توازن قائم کرنا تو بہت ضروری تھا۔ اچھا، اب ذرا برصغیر کی طرف آتے ہیں۔ یہاں اس تحریک کا کیا بنا؟ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا نام بہت اہم لگتا ہے اس سلسلے میں۔ وہی مقام حاصل ہے جو باقی اسلامی دنیا میں شاید امام غزالی کا ہے۔ انہوں نے تصوف کو ایک نئی علمی گہرائی دی۔ انہوں نے صرف شریعت اور طریقت کو ملایا ہی نہیں، بلکہ اسے بڑے گہرے علمی، عقلی، فلسفیانہ دلائل دیے۔ ان کی کتابیں، خاص طور پر حجت اللہ البالغہ، تفہیمات الہیہ، وہ اسی گہری سوچ کی مثال ہیں۔ انہوں نے تصوف یا احسان کا جو علم ہے، اس کے حاصل ہونے کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے کا ایک باطنی طریقہ بتایا۔ مثال انہوں نے بڑی پیاری دی کہ جیسے سورج چمکتا ہے نا، اس کی دھوپ کھیت میں خربوزے پہ پڑتی ہے تو وہ خربوزہ اندر ہی اندر اس دھوپ سے مٹھاس پکڑتا جاتا ہے، نہ خربوزے کو پتہ نہ سورج کو احساس۔ واہ، کیا خوبصورت مثال ہے۔ جی، تو شاہ صاحب کے نزدیک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیض لینے کا یہ سلسلہ باطنی طور پر چلتا رہتا ہے، اور شاہ ولی اللہ کی اسی جامع فکر نے پھر آگے چل کر برصغیر کے ایک بہت بڑے مکتب فکر یعنی دیوبند کی بنیاد رکھی۔
دیوبند مکتبہ فکر، یہ نام تو سب نے سنا ہے۔ جی، اس نے کیا کردار ادا کیا پھر اس تصوف کے سلسلے میں؟ دارالعلوم دیوبند جو 1867 میں قائم ہوا، مولانا محمد قاسم نانوتوی، حاجی محمد عابد حسین، ان بزرگوں نے قائم کیا۔ اس نے اصل میں شاہ ولی اللہ کی اسی فکر کو، یعنی دین کی صوفیانہ تعبیر کو، ایک منظم ادارے کی شکل دے دی۔ اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس نے اس وقت ہندوستان کی 3 بڑے علمی روایتوں کو اکٹھا کر دیا: لکھنؤ کا فقہ، دہلی کی حدیث کی روایت جو شاہ ولی اللہ کے گھرانے سے تھی، اور خیر آباد کا علم کلام اور منطق۔ تینوں کو ایک جگہ جمع کر دیا؟ جی، مقصد یہ تھا کہ ایسے عالم تیار ہوں جو شریعت کے بھی ماہر ہوں اور طریقت سے بھی وابستہ ہوں، ظاہر اور باطن کے جامع ہوں۔ پھر اپنے مدرسوں اور مسجدوں کے نیٹ ورک کے ذریعے یہ تحریک نہ صرف پورے جنوبی ایشیا بلکہ دنیا بھر میں پھیلی اور بہت منظم اور مؤثر ہو گئی۔ اور طریقت میں، یعنی عملی تصوف میں، ان کا تعلق زیادہ تر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے تھا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 4 بڑے صوفی سلسلوں چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، ان سب سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کا فیض ان کے ذریعے دیوبندی علماء تک پہنچا۔ تو دیوبند نے ایک علمی اور ادارہ جاتی سطح پر کام کیا، لیکن پھر تبلیغی جماعت آتی ہے جو زیادہ عوامی لگتی ہے، اس کا دیوبند سے کیا تعلق بنا؟ ہاں، یہ ایک اور دلچسپ مرحلہ ہے۔ مولانا محمد الیاس کاندھلوی، جو خود دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے اور وہیں کے بزرگوں سے بیعت تھے، انہوں نے 1926 کے آس پاس تبلیغی جماعت شروع کی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان عام مسلمانوں کو دین کی طرف لانا جو بالکل ہی دور ہو چکے تھے۔ خاص طور پر دہلی کے پاس میوات کا علاقہ تھا، وہاں مسلمان بس نام کے مسلمان رہ گئے تھے، سارے رسم و رواج ہندوانہ تھے، کلمہ نماز تک نہیں جانتے تھے۔ اچھا، تو مولانا الیاس نے کیا کیا؟ انہوں نے دیوبند کی وہی صوفیانہ فکر لی، لیکن اسے عوام کے لیے بالکل آسان بنا دیا۔ 6 باتیں بتا دیں: کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم یعنی مسلمان کا احترام، نیت کا اخلاص، اور دعوت و تبلیغ کے لیے وقت نکالنا۔ 6 نکات۔ جی، 6 نکات۔ یہ گویا تصوف کے جو مشکل نظریات تھے ان کا ایک عوامی ورژن تھا، ایک طرح کی چلتی پھرتی خانقاہ بن گئی، اور اس نے دیوبند کے بنائے ہوئے مدرسوں اور مسجدوں کے نیٹ ورک کو استعمال کیا اور دین کی بنیادی باتیں عوام تک پہنچائیں۔ خطاب میں مولانا الیاس کے اخلاص کے کچھ واقعات بھی ہیں، وہ کافی اثر انگیز ہیں۔ جی ہاں، ان کے اخلاص کے قصے بہت مشہور ہیں۔ جیسے مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ ایک بار وہ ریلوے اسٹیشن پر ملے تو وہیں تبلیغ شروع کر دی۔ کہتے ہیں بات میں کوئی خاص ترتیب نہیں تھی، لیکن درد اور خلوص ایسا تھا کہ میں خود بھی رو پڑا۔ ایک اور واقعہ میوات کا مشہور ہے کہ ایک کسان کو جو ہل چلا رہا تھا، دین کی بات سنانے گئے۔ اس نے سنی انسنی کر دی۔ تیسری بار کہا تو اسے غصہ آ گیا، اس نے تھپڑ مار دیا۔ وہ گر گئے، اٹھے، کپڑے جھاڑے اور کہا، بھائی تم نے اپنا کام کر دیا، اب میری بات بھی سن لو، چاہو تو ایک اور مار لینا پر بات سن لو۔ کہتے ہیں وہ کسان بہت متاثر ہوا۔ تو اسی خلوص، دیوبند کے پس منظر اور بالکل سادہ طریقے کی وجہ سے تبلیغی جماعت بہت جلدی دنیا کی بڑی عوامی اسلامی تحریکوں میں سے ایک بن گئی، اور یہ عام طور پر سیاست سے دور رہتی ہے۔ سارا زور بنیادی اعمال اور اخلاق پر ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو ایسا لگتا ہے کہ تصوف کی تحریک شروع ہوئی سیاسی ناکامی کے رد عمل میں، توجہ اندر کی طرف مڑی، پھر باہر سے بھی اثرات لیے، امام غزالی جیسے لوگوں نے اسے اسلامی فکر کا حصہ بنایا، علمی بنیادیں دیں۔ جی، برصغیر میں شاہ ولی اللہ نے اسے مزید مضبوط کیا، دیوبند نے اسے ادارہ بنایا، اور پھر تبلیغی جماعت نے اسی فکر کو بالکل سادہ کر کے عوام تک پہنچا دیا۔ واقعی ایک لمبا اور دلچسپ سفر ہے۔ بالکل، یہ تحریک کئی شکلوں سے گزری ہے، انفرادی ریاضت سے شروع ہو کر منظم سلسلوں اور خانقاہوں تک، پھر علمی سطح پر اس کی وضاحتیں ہوئیں اور آخر میں ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کی، اور اس نے بلا شبہ اسلامی دنیا کے بہت بڑے حصے کی مذہبی سوچ، ان کی ثقافت، ان کی عملی زندگی، سب پر گہرے اثر ڈالے ہیں۔ یہ بھی دکھاتا ہے کہ کیسے مذہبی فکر وقت اور حالات کے ساتھ نئے راستے نکالتی ہے، کبھی اندر کی طرف دیکھ کر، کبھی باہر نئے ڈھانچے بنا کر۔
آج کے لیے اتنا ہے کافی ہے۔ جاتے جاتے ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے کہ جب کوئی تحریک باطن پر، ذاتی روحانی تجربے پر اور اپنے رہنما کی تقریباً مکمل اطاعت پر اتنا زیادہ زور دیتی ہے تو پھر اس کے ماننے والوں کے لیے جو باہر کی دنیا ہے، سماجی ذمہ داریاں ہیں، عقل کا استعمال ہے، ان کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ ان دونوں چیزوں میں توازن کیسے رہتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اس گفتگو سے پیدا ہوتا ہے۔